اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے پاک کے تصدق سے تحریک منہج القرآن تحصیل ہٹیاں کامرہ کے زیر اہتمام ہم عظیم الشان ذکر امام حسین کانفرنس میں حاضر ہیں۔ اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں جمیع قائدین اور کارکنان کو۔ آج کی کانفرنس کے عظیم میزبان محترم چودھری شیر افضل صاحب، محترم چودھری طاہر محمود صاحب، محترم چودھری خالد محمود صاحب، چودھری رب نواز صاحب اور تحریک منہج القرآن کے جمیع قائدین اور کارکنان، ڈسٹرکٹ کے قائدین، تحصیل کے قائدین اور تشریف فرما جمیع دیوان گان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا ہے کہ مالک کائنات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے سب کی محنتیں اور کاوشیں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، آج کی نشست کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے حضرت امام حسین علی مقام ولادت سے شہادت تک۔ گویا آج کی نشست میں ہم حضرت امام حسین علی مقام کی شخصیت کا ایک خاکہ اپنے ذہنوں میں سجا کے جائیں گے۔ حضرت امام حسین علی مقام دین اسلام کی وہ عظیم ہستی ہیں جن کے ذریعے مالک کائنات نے دین اسلام کو احیا بخشی۔ امام حسین دین اسلام کی بقا کا استعارہ ہے۔ امام حسین غلبہ دین حق کا اشارہ ہے۔ آقا امام حسین علی مقام آپ کی زندگی، آپ کی سیرت پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ محترم صاحبزادہ پیر محمد انیس غفوری صاحب تشریف لائے، آپ کو ویلکم۔ تو سامعین محترم، آئے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے ذکر امام حسین کرتے ہیں۔ سورہ الرحمن کی آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا، جہاں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان۔ رب کائنات فرما رہا ہے کہ دو سمندر رواں کر دیے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں سمندروں کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے۔ یہ دونوں سمندر ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں لیکن ایک دوسرے پر غالب نہیں آتے۔ سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے۔
اور مالک کائنات کے کلام کی شان یہ ہے کہ جو زمانہ گزرتا جا رہا ہے قرآن مجید کے معارف قرآن سے جڑنے والوں کو نصیب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وہ قرآن ہے کہ حضور غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی آیہ مبارکہ کی 40 تفاسیر کرتے ہیں اور ابھی بھی فرماتے ہیں کہ تفسیر قرآن کا حق ادا نہیں ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کی ظاہری تفسیر بھی ہے، باطنی تفسیر بھی ہے، روحانی تفسیر بھی ہے، ادبی تفسیر بھی ہے، فنی تفسیر بھی ہے، سائنسی تفسیر بھی ہے۔ گویا قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والوں کو مالک کائنات قرآن مجید سے علم کے موتی عطا کرتا ہے، روحانیت کے موتی عطا کرتا ہے، معرفت کے موتی عطا کرتا ہے۔ امام جلال الدین السیوطی کا حوالہ دیتے ہوئے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علی اس آیہ مبارکہ کی روحانی اور عرفانی تفسیر کرتے ہیں کہ رب کائنات نے فرمایا مارا جل بحرین جل تکیان، ہم نے 2 سمندر رواں کر دیے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ رب کائنات جن 2 سمندروں کا ذکر کرتا ہے ان میں ایک سمندر مرکز ولایت ہے اور دوسرا سمندر مرکز عصمت و طہارت ہے۔ سمندر مرکز ولایت مولا علی شیر خدا ہیں اور دوسرا سمندر مرکز عصمت و طہارت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں سمندروں کے اندر ملاپ بھی ہے اور دونوں سمندروں میں ملتے ہوئے ایک حیا بھی ہے۔ ملاپ سلسلہ نکاح سے ہے، حیا نسبت محمد مصطفیٰ سے ہے۔ اب سامعین محترم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رب کائنات نے دونوں سمندروں کو ملایا کیسے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ایک خبر دی، دوسرا اللہ کا حکم پہنچایا۔ خبر یہ تھی کہ رب کائنات نے آسمانوں پر سیدہ کائنات کا نکاح مولا علی شیر خدا سے کر دیا ہے اور حکم یہ تھا ان اللہ امرانی ان ازوج فاطمہ من علی ابن ابی طالب۔ حکم یہ تھا اے محبوب کائنات آپ زمین پر بھی سیدہ کائنات کا نکاح مولا کائنات سے کر دے۔ مارا جل بحرین جل تکیان، ادھر رب کائنات دونوں سمندروں کے ملاپ کا اشارہ قرآن میں دیتا ہے، ادھر محبوب کائنات کو حکم پہنچاتا ہے اور خبر پہنچاتا ہے اے محبوب کائنات ہم نے ان دونوں سمندروں کو آسمانوں پہ ملا دیا ہے، آپ زمین پہ ملانے کا اہتمام کر دیں۔ سامعین محترم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضرت انس بن مالک بیان کرتے قالا بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المسجد۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم محبوب کائنات کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں خبر دی کہ اے میرے دیوانوں ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کے خبر دی ہے کہ رب کائنات نے سیدہ کائنات کا نکاح آسمانوں پہ علی سے کر دیا، نکاح ہو گیا۔ اب محبوب علیہ السلام نے اپنے انداز سے پوچھا ہوگا کہ اے جبرائیل
اب بتا تو صحیح، جب آسمانوں پہ علی اور فاطمہ کا نکاح ہوا، اس نکاح کی مجلس میں آئے کون کون تھے؟ بلایا کسے کسی گیا؟ دعوت کسے کسے تھی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خبر دیتے وَأَشْهَدَ عَلَىٰ تَزْوِيجِكَ 40,000 ملک، اے محبوب کائنات اعلیٰ درجے کے 40,000 فرشتوں کو سیدہ کائنات اور مولا کائنات کے نکاح میں آنے کی دعوت تھی۔ 40,000 ملک، 40,000 اوپر کے درجے کے ملائکہ آئے، تو گویا سیدہ کائنات اور مولا کائنات کے نکاح کی نشست میں فرشتوں کو دعوت دی گئی، اور چوٹی کے اعلیٰ درجے کے 40,000 ملائکہ کو دعوت دی گئی۔ جب وہ آ گئے، اب محبوب کائنات نے پوچھا ہوگا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، نکاح کی مجلس میں آنے والوں کو کچھ نہ کچھ تحفے دیے جاتے، کچھ پیش کیا جاتا ہے، تو اب یہ بھی تو بتا دیں، رب کائنات نے انہیں بلایا، نشست علی اور فاطمہ کے نکاح کی تھی، تو آنے والے مہمانوں کو تحفے کیا دیے؟ کیا دیا گیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام خبر دیتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ شَجَرَةِ طَوْبَىٰ، آپ بتاتے ہیں کہ رب کائنات نے شجر طوبہ کو حکم دیا، اے شجر طوبہ تو حرکت میں آ۔ شجر طوبہ حرکت میں آیا، اس سے یاقوت، جواہر اور ہیرے گرے، پھر وہ ہیرے، وہ یاقوت، وہ جواہر جنت کی حوروں نے اکٹھے کیے، پھر جنت کی حوروں نے وہ تھالوں میں سجا کر تحفہ کے طور پہ آنے والے 40,000 فرشتوں کو تحفے میں دیے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ آنے والے ملائکہ جن کو رب کائنات کی بارگاہ سے نکاح علی اور فاطمہ کے تحفہ کے طور پر یاقوت دیے گئے، ہیرے دیے گئے، جواہر دیے گئے، شجر طوبہ سے عطا کر کے دیے گئے، اب آگے جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں وہ 40,000 فرشتے قیامت تک دوسرے فرشتوں کو وہ جواہر، وہ موتی، وہ لال، وہ یاقوت آگے تحفہ دیتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے کہ ہم علی اور فاطمہ کے نکاح کی مجلس میں گئے تھے۔ سامعین محترم، حضور شیخ الاسلام کی کتاب کا مطالعہ کریں، الانابہ، اس کتاب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ پھر حضور شیخ الاسلام کی کتاب ہے مرج البحرین، اس کتاب کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ پھر سامعین محترم، نکاح علی اور فاطمہ ہو گیا، اب دوبارہ آیات بینات کی طرف آئے۔ میرے اللہ نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، ہم نے 2 سمندر رواں کر دیے، بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں سمندروں میں ایک پردہ ہے، ایک آڑ ہے۔ سامعین محترم، ان سمندروں کا جب تذکرہ چھڑا، ایک سمندر ہے مرکز ولایت مولا علی شیر خدا نظر آئے، دوسرے سمندر ہے مرکز عصمت و طہارت سیدہ فاطمہ الزہرا نظر آئی۔ دونوں سمندروں کا ذکر کر کے آگے میرا اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آگے ملاتے ہیں، آگے رب کائنات نے فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سمندروں کے ملاپ سے ایک لعل آتا ہے، دوسرا مرجان آتا ہے۔ ایک لعل نصیب ہوتا ہے، دوسرا مرجان نصیب ہوتا ہے۔ سامعین محترم، تفاسیر کا مطالعہ کریں، لعل سے مراد آقا امام حسن مجتبی ہیں، مرجان سے مراد آقا امام حسین عالی مقام ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ علامہ صاحب یہ استعارہ آیا کہاں سے، یہ اشارہ آیا کہاں سے، تو سامعین محترم، آپ باشعور اور پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں، لال، لال کے اندر سبز رنگ کی جھلک ہوتی ہے، لال کے اندر
सब्ज रंग की झलक होती है और मरजान का रंग सुर्ख होता है। सामीन मोहतरम, यह इशारा था शहादत इमाम हसन मुश्तबा की तरफ और शहादत इमाम हुसैन आली मुकाम की तरफ कि आका इमाम हसन मुश्तबा को जो जहर दी जाएगी उसका रंग सब्ज होगा और इमाम हुसैन आली मुकाम को मैदान करबो बला में खून बहा के शहीद किया जाएगा। यखरुजु मिनहुमा लुअलु वल मरजान, एक इशारा इमाम हसन मुश्तबा का है, दूसरा इशारा इमाम हुसैन आली मुकाम का है। आगे फिर मेरा रब फरमाता है फबी अय्ये अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अरे लोगों बताओ तो सही तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। गोया रब कायनात इन आयात बैयनात में चार हस्तियों की तरफ इशारा कर रहा है। मरजल बहरैन के अंदर जिक्रे मौलाए कायनात आया और जिक्रे सैयदाए कायनात आया। यखरुजु मिनहुमा लुअलु वल मरजान में जिक्रे इमाम हसन मुश्तबा भी आया, जिक्रे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी आया। गोया इन चार तन का जिक्र करके इनके ऊपर चादर ततहीर प्यारे मोहम्मद मुस्तफा की सजा के मेरा रब फरमाता है फबी अय्ये आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और दुनिया में रहने वाले इंसानों मेरे कारखाना कुदरत में देखो, मेरे कारखाना कुदरत में एक ही मेरा मुस्तफा था, एक ही मेरा मुस्तफा था। प्यारा मुस्तफा भी तुम्हें अता कर दिया, एक ही मुर्तजा था, मुर्तजा भी तुम्हें अता कर दिए, एक ही सैयदाए कायनात थी वो भी तुम्हें अता कर दी, इमाम हसन भी दे दिए, इमाम हुसैन भी दे दिए। और दुनिया के इंसानों ये पांच तन मकसूदे कायनात थे, ये पांच के पांच मैंने तुम्हें अता कर दिए। अब बताओ अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओ। सामीन मोहतरम, जब ये दोनों समंदर मिल गए, इमाम हसन मुश्तबा और इमाम हुसैन आली मुकाम की विलादत हुई। अब हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद बयान करते, काला लम्मा वलदत फातिमातुल हसन, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब सैयदा कायनात के पास इमाम हसन मुश्तबा तशरीफ लाए, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, जा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब कायनात तशरीफ लाए। फकाला, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अरूनी बनी अली, मुझे मेरा बेटा दो। अल्फाज पे गौर करें, मौला कायनात को मेरे हुजूर फरमाते अली मेरा बेटा दिखाओ। मौला अली शेर खुदा फरमाते मैं इमाम हसन मुश्तबा को लाया, महबूब अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे प्यारे हाथों में लिया, ताजदार कायनात ने उठाया और महबूब अलैहिस्सलाम उठाते हैं और मौला अली शेर खुदा से पूछते हैं मां सम्मई तो मुंह, अली इसका नाम क्या रखा है, अली नाम क्या सोचा है। मौला अली शेर खुदा अर्ज करते काला कुल तो सम्मई तो हरबा, अर्ज करते सोने आका मैंने नाम हरब सोचा है, मैंने नाम हरब रखा है। हुजूर फरमाते काला बल हुवा हसन, हुजूर फरमाते नहीं इसका नाम हसन है, इसका नाम हसन है। फिर मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जब आका इमाम हुसैन मुश्तबा की विलादत हुई, महबूब अलैहिस्सलाम इसी तरह तशरीफ लाए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया अली मुझे मेरा बेटा दिखाओ, मेरा बेटा दिखाओ। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं
پیارے محبوب کے پیارے پیارے دست اقدس میں دیا. حضور نے پھر فوراً سوال کیا علی ما سمیتموہ، نام کیا رکھا ہے؟ علی شیر خدا پھر عرض کرتے ہیں حربا، محبوب نام حرب رکھا ہے. حضور فرماتے ہیں کالا بل ہوا حسین، نہیں اس کا نام حسین ہے. تو سامعین محترم، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے نام خود رکھے. دونوں شہزادوں کے نام خود رکھے. اور حدیث مبارکہ میں کہ امام حسن مجتبی اور امام حسین عالی مقام سے پہلے روئے زمین پر یہ نام کسی اور کے نہیں تھے. روئے زمین پر یہ نام کسی اور کے نہیں تھے. حضرت عمران بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کالا، آپ بیان کرتے الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ، یہ دونوں نام جنت سے عطا کیے گئے، یہ دونوں نام جنت سے بھیجے گئے. گویا سامعین محترم، جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر امام حسن اور امام حسین تشریف لائے، ناموں کا تحفہ خود خدا نے بھیجا. سامعین محترم، توجہ طلب نقطہ ہے. جب بھی ہمارے خاندان میں، ہمارے دوستوں میں، قریبیوں میں کسی کے گھر اولاد ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی ہمت کے مطابق تحائف لے کے آتا ہے. جو جتنا قریبی ہوتا ہے اتنا بڑا تحفہ لاتا ہے. اسی طرح ہوتا ہے خاندان میں. کوئی دوست ہوگا تو وہ سویٹ لے آئے گا، کوئی بہنیں ہوں گی تو ساتھ کپڑے بھی آ جائیں گے، نانکے ہوں گے تو وہ پتہ نہیں کیا کیا لائیں گے. یعنی جس کا جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنے بڑے تحفے آتے ہیں. بلا تشبیہ و بلا مثال محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سیدہ کائنات کے ہاں شہزادوں کی آمد ہوئی. دنیا کے رشتہ دار، دنیا کے محبت والے، دنیا کے چاہنے والے، وہ تو دنیا کے تحفے لائے. صدقے جائیں رب کائنات کے محبوب سے تعلق پر، محبوب سے محبت پر دنیا کے تعلق والے دنیا کے تحفے لائے ہیں. رب کائنات نے جنت سے ناموں کا تحفہ بھیجا ہے، ناموں کا تحفہ بھیجا ہے. تو سامعین محترم، اب تصور میں لائیں کہ وہ ہستیاں جن کے نام جنت سے آئیں، جن کے نام جنت سے آئیں. اب مجھے بتائیے گا کہ جنت کیا ہے؟ یہاں پہ ایک بحث چھڑتی ہے. جب ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نورانی ہستی کہتے ہیں اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں کو نور والے کہتے ہیں تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں. تو سامعین اب سوچئے گا، جن کے نام جنت سے آئیں ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ جنت کیا ہے؟ سامعین محترم، جنت دنیا کی طرح مادی شے نہیں ہے. جنت کی ہر شے نور کی بنی ہے. جنت کی نہریں بھی نورانی، جنت کے محل بھی نورانی، جنت کے پھل بھی نورانی. گویا جنت کی ہر شے رب کائنات نے نور سے بنائی ہے. تو گویا پھر جنت کے جو نام آئے ہیں وہ بھی نور سے بنے اور نورانی ہے. اب سوچئے گا، جن ہستیوں کے نام رب کائنات جنت سے نور والے بھیجے، ان ہستیوں کے اجساد کا نور کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے امام اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو سامعین محترم، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شہزادوں کو اپنا بیٹا بنا کے پالا.
آج میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ بیٹا کیوں کہا، لیکن ایک اشارہ دیتا ہوں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری خود نبھائی ہیں۔ باپ کے ذمہ شرعی اور اخلاقی اعتبار سے جو ذمہ داریاں ہیں، سب سے پہلی ذمہ داری ہے کانوں میں اذان دینا، اذان اور اقامت، اولا یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن امام حسن مجتبی اور امام حسین عالی مقام کی ولادت ہوئی، دونوں شہزادوں کے کانوں میں اذان اور اقامت پیارے محمد مصطفیٰ نے دی ہے۔ پھر دوسری ذمہ داری ہے گھٹی دینا، دونوں شہزادوں کو گھٹی بھی پیارے محبوب کائنات نے دی۔ پھر ذمہ داری ہے نام رکھنا، دونوں شہزادوں کا نام بھی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ پھر دونوں شہزادوں کا عقیقہ بھی حضور نے خود کیا، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا کہ نسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت تک چلنی ہے وہ حسنین کریمین سے چلنی ہے۔ تو سامعین، دونوں شہزادوں کے نام جنت سے آ گئے۔ اب شہزادوں کی عظمت میرے حضور کیسے بیان کرتے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن مجتبی اور امام حسین علی مقام کی فضیلت اور عظمت کو بڑے لطیف انداز اور پیرائی میں بیان کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایھا الناس، اے گروہ انسانیت، الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدا، حضور فرماتے دنیا والو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اپنے جد یعنی نانا اور نانی کے اعتبار سے دنیا میں سب سے افضل کون ہے؟ الا اخبرکم بخیر الناس اما و اما، حضور فرماتے ہیں کیا تمہیں بتاؤں کہ اپنے چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ کون ہے؟ ابا و اما، حضور فرماتے ہیں کیا تمہیں بتاؤں کہ اپنے باپ اور ماما کے اعتبار سے دنیا سے افضل کون ہے؟ الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، حضور فرماتے ہیں کیا بتاؤں کہ اپنے ماں اور باپ کے اعتبار سے افضل کون ہے؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا والو جان لو، اپنے نانا اور نانی کے اعتبار سے، اپنے چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے، اپنی ماں اور اپنے باپ کے اعتبار سے، ومال حسن والحسین، وہ جو دنیا میں سب سے زیادہ افضل ہیں ان کا نام حسن ہے اور حسین ہے۔ تصور میں لائیں کہ محبوب نے کس پیرائے میں شہزادوں کی عظمت کو بیان کیا۔ حضور فرماتے ہیں جدہما رسول اللہ، حضور فرماتے ہیں کہ ان کے نانا اللہ کے رسول ہیں، وجدتہما خدیجہ، ان کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، ان کی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا رسول اللہ کی بیٹی ہے، وابوہما علی بن ابی طالب، ان کے بابا علی شیر خدا ہیں، ان کی پھوپھو حضرت ام ہانی ہیں، ان کے ماموں حضرت قاسم بن رسول اللہ ہیں، اور ان کی خالائیں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کس محبت سے، کس لطافت سے اور کس چاہت سے ان شہزادوں کی عظمت کو دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا والو جان لو، اگر دنیا میں رشتوں کے اعتبار سے، نعتوں کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے کسی کو جاننا چاہتے ہو کہ سب سے افضل کون ہے، وہ سب سے افضل ایک
میرا حسن ہے، دوسرا میرا حسین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر سامعین محترم، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ بیان کرتے قالا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ داخل ہوئے، محبوب کی بارگاہ میں پہنچے، والحسن والحسین یلعبان بین یدیہ، امام حسن اور حسین حضور کے دست اقدس میں کھیل رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری بیان کرتے کہ ہم حضور کے در دولت پہ پہنچے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچے، والحسن والحسین یلعبان بین یدیہ، ہم نے دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین حضور کی گود میں کھیل رہے تھے، حضور کی آغوش میں کھیل رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دونوں شہزادوں سے پیار کر رہے تھے، دونوں شہزادوں کے بوسے لے رہے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے فقلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو حبہما، حضور کیا ان دونوں سے آپ پیار کرتے؟ اے محبوب کائنات، کیا ان دونوں شہزادوں سے آپ محبت کرتے؟ کیا ان دونوں شہزادوں سے پیار کرتے ہیں؟ فقالا وکیفا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیسی محبت بتاؤں؟ حضور فرماتے ہیں کہ سن لو، یہ دونوں امام حسن اور حسین وَهُمَا رَيْحَانَةَ مِنَ الدُّنْيَا، حضور فرماتے سن لو میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور سنو میرے نزدیک میری دنیا کے یہی تو دونوں پھول ہیں۔ وَهُمَا رَيْحَانَةَ مِنَ الدُّنْيا، حضور فرماتے اس دنیا میں اگر میرے پھولوں کو دیکھنا ہے تو میرے حسن اور حسین کو دیکھو۔ اشمہما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں شہزادوں کو اپنا پھول کہہ کے، صحابہ کہتے ہمارے سامنے حضور نے سونگنا شروع کر دیا۔ محبوب کائنات شہزادوں کو سونگا کرتے تھے، اور محبوب کائنات ان شہزادوں کو اپنا پھول کہتے تھے۔ اے محبوب کائنات کے دیوانوں، آؤ تھوڑا تصور کی دنیا میں ڈوب کے ایک نقطے کو من میں اتارے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن مجتبی اور امام حسین علی مقام کو اپنے پھول کہا۔ کیا فرمایا؟ پھول فرمایا۔ سامعین محترم، پھول جس شے کا ہوتا ہے اس میں خوشبو اسی کی ہوتی ہے، جس شے کا پھول ہوتا ہے خوشبو اسی کی ہوتی ہے۔ پھول اگر گلاب کا ہو تو خوشبو گلاب کی آتی ہے، پھول چنبیلی کا ہو تو خوشبو چنبیلی کی آتی ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ میرے دو پھول ہیں، میرے محبوب نے ان شہزادوں کو اپنا پھول فرمایا ہے۔ حضور کی عاشقوں پھر سمجھ لو ان دونوں شہزادوں میں خوشبو بھی محمد مصطفیٰ کی آتی۔ دونوں شہزادوں میں پھول بھی پیارے سوہنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے۔ تو سامعین محترم، آج تک خوشبو مصطفیٰ ذکر حسین سے آ رہی ہے۔ اس وقت آقا امام حسن و حسین کی ظاہری زندگی پانے والے خوش نصیب تھے، وہ امام حسن و حسین کو سونگ کر حضور کی خوشبو لیتے ہیں۔ لیکن آج 15ویں صدی میں بیٹھنے والے عاشقوں،
آپ آج ذکر حسین کر رہے ہو اور ذکر امام حسین سے خوشبو مصطفیٰ لے رہے ہو. کوئی کہے کہ کیسے؟ سامعین محترم، آگے سے لے کے پیچھے تک بیٹھے ہوئے احباب، سچائی پر مبنی سوال کا جواب دیجیے گا. کیا ابھی محفل پاک میں بیٹھے ہوئے دل میں کوئی تسکین ہے؟ اونچا جواب دے. دل میں کوئی سرور ہے؟ دل میں کوئی لذت ہے؟ تو اللہ کی عزت کی قسم، یہ جو من کے اندر سکینہ اتر رہا ہے، جو من میں تسکین آ رہی ہے، من میں اطمینان آ رہا ہے، کر ذکر حسین رہے ہیں لیکن سکون اور سرور ذکر محمد مصطفیٰ کا. پھر سامعین محترم، چونکہ وقت کافی بیت رہا ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ امام حسن مجتبی اور امام حسین علی مقام کو رب کائنات نے تصویر مصطفیٰ بنا کے بھیجا، شبیہ مصطفیٰ بنا کے بھیجا. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبی سر اقدس سے لے کر سینہ مبارک تک تصویر مصطفیٰ تھے، اور امام حسین علی مقام سینہ اقدس سے لے کر قدمین مبارک تک شبیہ مصطفیٰ تھے. گویا جب حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا، محبوب علیہ السلام کے صحابہ جب حضور کے ہجر میں تڑپتے، حضور کے دیوانے جب حضور علیہ السلام کے فراق میں تڑپتے، حضرت صدیق اکبر مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں جاتے، حضرت عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، حضرت قتادہ، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت سلیمان فارسی اور دیگر صحابہ جو بھی حضور کے فراق میں تڑپتے، حضور کا دیدار کرنا چاہتے، یہ سب صحابہ دروازہ علی شیر خدا پہ جاتے اور مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے، اے مولا کائنات، ہمیں امام حسن مجتبی اور امام حسین دونوں کی دید کروا دے. ان شہزادوں کو دیکھ کر دیدار مصطفیٰ کرتے تھے. چونکہ میرے اللہ نے دونوں شہزادوں کو ملا کے تصویر مصطفیٰ بنایا تھا. پھر سامعین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، درجنوں احادیث مبارکہ صرف اسی ایک مضمون کی ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، مولا میں حسنین کریمین سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے مولا تو ان سے محبت کر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، امام ترمذی نقل کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں، امام طبرانی لاتے ہیں، امام حیثمی لاتے ہیں، امام ذہبی لاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، من احبنی فقد احب اللہ، من احب اللہ دخل الجنہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی وہ جنت جائے گا. پھر حضور فرماتے ہیں، ومن ابغض الحسن والحسین فقد ابغضنی. حضور نے فرمایا جس نے میرے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، ومن ابغض اللہ ادخلہ النار. حضور نے فرمایا جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے دشمنی کی،
اور جس نے مجھ محمد مصطفیٰ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی رکھی، جس نے اللہ سے دشمنی رکھی وہ جہنم جائے گا۔ گویا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضا کا اور رب تعالی کی رضا کا راستہ دکھا دیا۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ مجھے راضی کرے، اور جس نے مجھے راضی کرنا ہے میرے حسن و حسین کو راضی کرے۔ گویا محبت حسنین کریمین محبت مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ محبت خدا ہے، چاہتے حسن و حسین چاہتے مصطفیٰ ہے، چاہتے مصطفیٰ چاہتے خدا ہے، رضائے حسن و حسین رضائے مصطفیٰ ہے، رضائے مصطفیٰ رضائے خدا ہے۔ گویا جو خدا اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ امام حسن و حسین کو راضی کرے، جس سے حسنین کریمین راضی ہو گئے اس سے رب رسول راضی ہو گیا۔ پھر سامعین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان شہزادوں کے ساتھ حضور کی محبت کتنی تھی، کتنی گہری تھی، کتنی زیادہ تھی۔ اب بیان کرتے ہیں کہ ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں نکلے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ بھی سفر میں ساتھ تھی، پردہ میں۔ حسنین کریمین ابھی بچے ہیں، سواری پہ سیدہ کائنات کے پاس ہیں۔ دوران سفر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں شہزادوں کے رونے کی آواز سنی۔ امام حسن مجتبی، امام حسین علی مقام، دونوں کے رونے کی آواز حضور نے سنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے حضور فوراً چلے گئے سیدہ کائنات کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ شہزادی یہ شہزادے روتے کیوں ہیں؟ ان کے رونے کا سبب کیا ہے؟ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ اے بابا جان، شہزادوں کو پیاس لگی ہے، پیاس کی وجہ سے رو رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً پوچھا کہ قافلے میں کسی کے پاس پانی بچا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم سب نے اپنے برتنوں کو کھنگالا لیکن کسی کے پاس اس وقت پانی موجود نہیں تھا۔ ادھر پانی نہ ملا، ادھر شہزادے پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کائنات سے فرماتے ہیں کہ بیٹی بیٹا حسن مجھے دو۔ سیدہ کائنات نے پردے میں سے امام حسن مجتبی حضور کے دست اقدس میں دیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک امام حسن مجتبی کے منہ میں دے دی، اپنی زبان مبارک عطا کر دی۔ امام حسن مجتبی حضور کی زبان چوستے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں یہاں تک کہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوستے چوستے جب سیراب ہو گئے تو چپ ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اے پیاری بیٹی اب بیٹا حسین دے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کو لیا، پھر امام حسین علی مقام کے منہ میں زبان عطا کر دی۔ امام حسین علی مقام نے بھی زبان مصطفیٰ چوسی اور سیراب ہو گئے۔ حضور کے عاشقوں، تصورات کی دنیا میں ڈوب کے سوچو کہ تاجدار کائنات جو ان شہزادوں کے بچپن میں پانی کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے چند لمحے ان کا رونا برداشت نہیں کرتے، جب کربلا میں پانی بند ہوا ہوگا تو حضور کے غم کا عالم کیا ہوگا، حضور پر اذیت کا عالم کیا ہوگا۔ پھر سامعین محترم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ کربلا کے بعد
مکہ المکرمہ میں ہیں. ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور مسئلہ پوچھتا ہے کہ اے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احرام کی حالت میں اگر کسی سے مکھی یا مچھر مر جائے تو اس کے لیے شریعت کا فتویٰ کیا ہے؟ اگر کسی سے مکھی یا مچھر مر جائے تو شریعت کا فتویٰ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کرنے والے سے پوچھا کہ تو آیا کہاں سے ہے؟ تیرا علاقہ کون سا ہے؟ تو اس سائل نے بتایا کہ میں عراق سے آیا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کا نام سنا، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور آپ بول کے کہتے ہیں ارے لوگوں، حیرت کی بات دیکھو، یہ عراق والے آج مکھی یا مچھر کے مر جانے پہ فتویٰ پوچھتے ہیں، کل جب انہوں نے خاندان رسول کا خون بہایا تھا اس وقت فتوے نہیں پوچھے تھے. پھر حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الحسن والحسین وما ریحانۃ یامن الدنیا. حضور فرماتے حسن و حسین اس دنیا میں میرے دو پھول ہیں. ان کوفہ والوں نے، عراق والوں نے، ان یزیدیوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پھولوں کو مسلا ہے. سامعین محترم، کا امام حسین علی مقام کا بچپن گزر گیا، لڑکپن گزر گیا. آقا امام حسین علی مقام کی ساری زندگی دیکھے تقوی اور پرہیزگاری نظر آتی ہے. کیونکہ وقت کافی بیت چکا ہے، اب گفتگو کے آخری حصے میں آتا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت گزرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت گزرا، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت گزرا، مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت گزرا. ان سب ادوار میں یہ شہزادے اپنے اپنے حال کے مطابق اپنے بابا جان اور خلفائے راشدین کے ساتھ مل کر خدمت دین کے فریضے سر انجام دیتے رہے. ساری زندگی تقوی شعاری سے گزری، پرہیزگاری سے گزری، خدمت دین کرتے گزری. لیکن سامعین محترم، ایک وقت وہ آیا کہ حضرت امام حسین علی مقام سے یزید بدبخت کے لیے بیعت مانگی گئی. یزید بدبخت کے لیے بیعت مانگی گئی. آقا امام حسین علی مقام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ. آقا امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. آج وقت نہیں کہ اسی جملے کی وضاحت پہ بات کی جائے، لیکن یہ تاریخی جملہ کئی حقائق سے پردے اٹھا گیا. آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ. آپ فرماتے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. کیوں؟ آپ نے اشارہ دے دیا میری ساری زندگی طہارت اور پاکیزگی سے گزری ہے، اس بدبخت کی ساری زندگی گندگی میں گزری ہے. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. آقا امام حسین علی مقام نے بیعت سے انکار کر دیا. پھر سامعین محترم، مدینہ المنورہ کے حالات پریشان کن ہونے لگے. آقا امام حسین علی مقام پر سختی کے مسلسل آرڈرز آ رہے تھے.
آقا امام حسین علی مقام نے حرمت مدینہ المنورہ کا پاس رکھتے ہوئے مدینہ المنورہ سے ہجرت کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ حرم مدینہ ہے، اور آقا امام حسین علی مقام کو علم ہو چکا تھا کہ یزید بدبخت خون بہانے سے بھی باز نہیں آئے گا۔ آپ مدینہ المنورہ کی حرمت کا پاس رکھتے ہوئے مدینہ المنورہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے۔ تصور میں لائیں وہ مدینہ جہاں آقا امام حسین علی مقام کا بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری، اس مدینہ کو آقا حسین نے کس مشکل سے چھوڑا ہوگا۔ پھر وہ مدینہ جہاں پہ نانا جان پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اقدس ہے۔ ابھی اس وضاحت میں نہیں جاتا، آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئے آقا امام حسین علی مقام نے مدینہ المنورہ چھوڑ دیا، مکہ المکرمہ پہنچے۔ مکہ المکرمہ میں بھی آقا امام حسین علی مقام کو سکھ اور سکون سے نہ رہنے دیا گیا، یہاں تک کہ حج کے دن قریب آئے، بدبخت یزیدیوں نے احرام میں چھپے ہوئے کئی قاتل بھیجے کہ مناسک حج ادا کرتے ہوئے جب ہزاروں لاکھوں کا اجتماع ہوگا تو معاذ اللہ وار کر کے شہزادہ امام حسین کو شہید کر دیا جائے۔ ادھر حاجی حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ آ رہے تھے، جن کے گھر سے حج عطا ہوا ہے وہ حسین احرام کھول کے کربلا کا سفر شروع کر رہے تھے۔ آقا امام حسین علی مقام نے مکہ المکرمہ کی حرمت کا بچاتے ہوئے مکہ کو چھوڑ دیا۔ کئی صحابہ کرام نے آقا امام حسین علی مقام کو مشورہ دیا کہ کوفہ نہ جائیں، لیکن آقا امام حسین علی مقام فیصلہ کر چکے تھے۔ پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خط ملا کہ حالات سازگار ہیں، پھر آقا امام حسین علی مقام چل پڑے۔ راستے میں ہور نے آقا امام حسین علی مقام کا راستہ روکا، آخر چلتے چلتے مقام کربلا پہ پہنچے۔ جب کربلا کی سرزمین میں پہنچے، امام حسین علی مقام نے پوچھا کہ اس مقام کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ امام حسین علی مقام نے فرمایا خیمے لگا دو، ہماری منزل آ گئی۔ یہی وہ مقام ہے جس کی خبر پیارے نانا جان ساری زندگی دیتے رہے۔ خیمے لگ گئے، مذاکرات کے سیشنز ہوتے رہے، لیکن یزیدی بدبخت صرف ایک بات پہ بضد تھے کہ یزید کی بیعت کر لو۔ آقا امام حسین علی مقام ہر بار یہی کہتے کہ یزید کی بیعت نہیں کروں گا اور کوئی راستہ نکال لو۔ آخر کار 9 محرم الحرام کی شب آئی،
نماز عصر کے بعد کا وقت ہے. آقا امام حسین علی مقام نماز عصر ادا فرما کے اپنے خیمے کے باہر بیٹھے اپنی تلوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اچانک آنکھ لگی کہ سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا تشریف لائیں. آقا امام حسین علی مقام کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھائی حسین یزیدی بدبخت جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. آقا امام حسین علی مقام فرماتے ہیں بہن زینب اگر وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم نے بھی تیاری کر لی ہے. سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہ نے پوچھا بھائی حسین کیا تیاری کی؟ تو امام حسین علی مقام فرماتے ہیں ابھی آنکھ لگی پیارے نانا جان تشریف لائے اور پیارے محبوب کائنات نے فرمایا بیٹا حسین استقامت کا پہاڑ بن کے رہنا، کل افطاری ہمارے ساتھ ہوگی. اگر وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم بھی جانے کی تیاری کر چکے ہیں. یزیدیوں سے ایک رات کی مہلت لی گئی. یہ ایک رات کی مہلت رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرنے کے لیے تھی. یہ ایک رات کی مہلت مالک کائنات کی بارگاہ میں راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے تھی. رات ہوئی، آقا امام حسین علی مقام نے اپنے سارے محبین کو بلایا، جمع کر لیا، چراغ بجھا دیے گئے. آقا امام حسین خطاب کرتے ہیں اے میرے چاہنے والوں، اے میرے ساتھیوں، میں تم سب سے راضی ہوں. کل یوم قیامت رب رسول کی بارگاہ میں تمہاری گواہی دوں گا کہ یہ میرے ساتھی ہیں. چراغ بجھایا جاتا ہے، جاؤ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم اپنی جان بچا لو. جب دوبارہ چراغ جلائے گئے، صدقے جائیں ان محبان حسین پر، قربان جائیں ان عاشقان حسین پر. وہ سارے کے سارے بیٹھے تھے، ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا اے پیارے حسین، جب تک ہمارے جسم میں خون کا قطرہ موجود ہے تب تک آپ کو شہید نہیں ہونے دیں گے. 10 محرم الحرام نماز فجر کا وقت ہوا. دونوں طرف سے آذان فجر کی آواز گونجی. آذان فجر کی آواز ادھر قافلہ حسینی سے بھی بلند ہوتی ہے. آذان فجر کی آواز ادھر قافلہ یزیدی سے بھی بلند ہوتی ہے. نماز فجر با جماعت یہاں بھی ادا ہوئی، وہاں بھی ادا ہوئی. اللہ اکبر کی صدا قافلہ حسینی میں بھی تھی، قافلہ یزیدی میں بھی تھی. سامعین محترم، دونوں اطراف آذان کی آواز سن کر، اللہ اکبر کی صدا سن کر، نمازیں سن کر بہت سارے سادہ لوگ مسلمان اضطراب کا شکار ہوتے ہیں کہ آذان ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، کلمہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. لوگ اضطراب کا شکار ہو کے سوچتے ہیں کہ پھر حق کہاں ہے. کوئی کہہ دیتا ہے معاذ اللہ کے 2 شہزادوں کی جنگ تھی، کوئی کہہ دیتا ہے کہ سیاست اور حکومت کی جنگ تھی. کئی الفاظ اور جملے بولے جاتے ہیں. مضطرب لوگ، تشکیک الذہن لوگ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ حق کس طرف تھا. لیکن حضور کے دیوانوں جان لو، آذان، کلمہ، نماز
ان کو دونوں طرف دیکھ کر تشکیک کا شکار نہ ہو، حقیقت کو جان لو، حق اسی طرف ہے جس طرف میرا حسین ہے، جس طرف امام حسین ہے۔ کیوں کہ دنیا کا ہر فرد حق کے پیچھے چلتا ہے۔ رب کائنات نے اس گھرانے کو اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا عرفہ بنایا، اتنا عظیم بنایا، دنیا کا ہر انسان حق کے پیچھے چلتا ہے، لیکن ادھر خاندان مصطفیٰ کی عظمت یہ ہے جدھر یہ چلتے ہیں حق ان کے پیچھے چلتا ہے۔ حق ان کے پیچھے چلتا ہے۔ سامعین محترم، 10 محرم الحرام محبان حسین ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے، شہید ہوتے رہے۔ آخرکار آقا امام حسین علی مقام خود تیار ہوئے۔ جب اپنے گھوڑے کے پاس گئے، اچانک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بہن سیدہ زینب قریب آئی، آ کے پوچھتی ہے بھائی حسین سارے دن سے صبر کا پہاڑ نظر آئے۔ حضرت علی اکبر کو بھیجا، حضرت اون محمد کو بھیجا، حضرت علی اصغر کو بھیجا، وہ سب رب کی بارگاہ میں پہنچے۔ اے بھائی حسین اب آنکھوں میں یہ آنسو کیسے؟ آقا امام حسین فرماتے بہن زینب ایک تصور نے رلا دیا، ایک سوچ نے رلا دیا کہ صبح سے لے کے اب تک جو بھی میدان میں اتر رہا تھا انہیں سوار کرنے والا میں تھا، اب جب اپنے سوار ہونے کا وقت آیا تو سوار کرنے والا بھی کوئی نہ رہا۔ صدقے جائیں اس بہن کے حوصلے پر۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں بھائی حسین بہن تو سلامت ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے سر امام حسین پہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ سجایا، رکاب کو پکڑا، آقا امام حسین سوار ہوئے، ہاتھوں میں تلوار ذوالفقار تھمائی، آقا امام حسین میدان کرب و بلا میں اترے۔ ادھر آقا حسین کا میدان میں اترنا تھا، جو بدبخت یزیدی سامنے آتا گیا وہ جہنم جاتا گیا۔ آقا امام حسین کی دلیری کا عالم یہ تھا، جرأت اور قوت کا عالم یہ تھا کہ وہ اکٹھے ہو کے حملہ کرتے رہے، لیکن جو بھی آتے رہے آقا امام حسین ان کو جہنم پہنچاتے رہے۔ کسی میں جرأت نہ تھی کہ قریب آ کے امام حسین پہ وار کرے۔ ادھر آقا امام حسین میدان میں اترے، تلوار حسین چل رہی ہے، یوں لگ رہا ہے کہ خود مولا علی شیر خدا میدان میں ہے۔ لیکن سامعین محترم، وہ بدبخت یزیدی جس تلوار حسین کو روکنا چاہتے ہیں وہ ظالم تو نہ روک سکے۔ ادھر نماز کا وقت ہوا، تلوار حسین رک گئی۔ آقا امام حسین علی مقام نے فرمایا بدبختو ٹھہر جاؤ، رب کی بارگاہ میں سجدہ تو کرنے دو، اس مولا کی بارگاہ میں سجدہ ریزی تو کرنے دو۔ آقا امام حسین علی مقام تشریف لائے، آقا امام حسین علی مقام زمین پہ تشریف لائے۔ ریگزار کربلا ہے، تپتی ریت پر تیروں کا مسلح ہے، اور تیروں کے مسلح پہ سجدہ میرے حسین کا ہے۔ امام حسین سجدے میں ہے۔ یزیدیوں نے سوچا کہ یہی لمحہ ہے، وار کر کے حسین کو شہید کیا جائے۔ اگر حسین پھر اٹھ گئے تو سنبھالنا مشکل ہوگا۔ بدبخت ظالم یزیدی آگے بڑھے، ظالم لعین جہنمی نے
آقا امام حسین علی مقام کے گردن مبارک پہ وار کیا. ادھر آقا امام حسین رب تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر تسبیحات بلند کر رہے ہیں. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. وہ ظالم یزیدی جہنمی وار کرتے ہیں. آقا امام حسین علی مقام کا سر اقدس تن مبارک سے جدا ہوتا ہے. اوپر سے صدا آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ والے حسین لوٹا ہماری طرف. تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا. تو سامعین محترم، آقا امام حسین علی مقام نہیں، غلبہ دین حق کے لیے، احیاء دین کے لیے، دین کو بچانے کے لیے اپنا کنبہ لٹا دیا، تن من دھن قربان کر دیا. آقا حسین اپنا کنبہ تو لٹا گئے لیکن قیامت تک کے لیے دین کو زندہ کر گئے، دین کو زندہ کر گئے. آقا امام حسین کے چاہنے والوں، آؤ آقا امام حسین علی مقام کی طرح جینا سیکھیں. سیرت امام حسین کا رنگ ہماری زندگیوں میں نظر آنا چاہیے. آقا امام حسین کے اخلاق کا رنگ ہماری زندگیوں میں نظر آنا چاہیے. کیونکہ وقت کافی بیت گیا، انشاءاللہ تعالی زندگی نے ساتھ دیا تو انہی موضوعات کو پھر آگے لے کے چلیں گے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھے ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرمائے. اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے. میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ والی کی صحبت کا فیضان ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.